تو ٹوٹل میں بڑے کھلے براڈ نمبرز دوں گا، اس میں یہ نہیں کہ آپ مجھے ہولڈ کریں ایک ایک نمبر پہ. 35,870 ٹیچرز کی جگہ خالی تھی. اب جو ایس ٹی آر یعنی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جی ایک ٹیچر کو 30 اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہیے. اگر یہ صرف 35,870 ٹیچر کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیچر نہیں کہ ان اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکے، تو تقریباً 1.1 ملین ٹو بی ایگزیکٹ 10,76,000 بچوں کو ہم نہیں پڑھا سکتے تھے، اس لیے ہمارے پاس ٹیچر نہیں تھے. چاہے بلڈنگ موجود ہو تو ہم نے ریکروٹمنٹ کی. پھر ریکروٹمنٹ میں بھی ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہم میرٹ پہ ریکروٹمنٹ کریں. ہم نے آئی بی اے کو وہ کام دیا. پھر ایک کرائٹیریا کیبنٹ نے بنایا. کیبنٹ نے بنایا کرائٹیریا کہ جی 55 مارک پاسنگ مارکس ہوں گے. پھر اس میں کچھ ریلیکسیشنز دی. ہارڈ ایریا کا ذکر کیا کہ ہارڈ ایریا میں 40 ہوں گے. فیمیل جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے 50 کا کہا، اور مائنورٹیز کے لیے ہم نے کہا کہ 33% ہوں. یہ ساری کرنے کے بعد ہمارا انیشل خیال یہ تھا، یہ جب ہم نے کیا تھا، اور میرے ساتھ منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، کیبنٹ کالیگز بھی بیٹھے ہیں، کیبنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم تقریباً اپنا ٹارگٹ پورا کر لیں گے ٹیچرز کا. بہت کسی جگہ پہ شاید شارٹ فال رہ جائے، ادروائز نہیں رہے گا. لیکن ہوا یہ کہ جب فائنل نمبرز آئے تو ہمارے پاس 24,617. اچھا، ان کا کرائٹیریا یہ تھا کہ یہ یونین کاؤنسل بیسڈ ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ اس تحصیل میں اگر یونین کاؤنسل اے کے اندر 50 ویکنسی ہیں، ادھر 70 لوگ پاس ہوئے ہیں، اور یونین کاؤنسل بی میں 50 ویکنسی ہیں، ادھر 30 لوگ پاس ہوئے ہیں، تو یہ 20 اگلی یونین کاؤنسل میں جا سکتے ہیں یا اس تحصیل میں جا سکتے ہیں. تحصیل کی باؤنڈری کا، اور یہ بڑا کلیئر تھا کہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ میری جو ضلع ہے، میں اگر ضلع پہ بھی کہوں، میرا اپنا ضلع کا ایک اینڈ بھان سید آباد ہے اور دوسرا اینڈ کراچی ہے. وہ بھان سید آباد کا لڑکا اگر پاس بھی ہو جائے، میں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا کہ وہ کراچی میں آ کے پڑھائے گا. اس لیے ہم نے کہا کہ یونین کاؤنسل ہو، زیادہ سے زیادہ تحصیل تک لے جایا جائے، اور یہی صحیح طریقہ تھا. تو اس میں یہ ہمیں جو کوالیفائڈ لوگ ایز پر یہ جو کرائٹیریا تھا 24,617، اس کا مطلب تھا کہ 11,253 لوگ ابھی بھی ہمارے پاس ٹیچرز نہیں تھے. اور 11,253 کا مطلب ہے کہ ہم تقریباً 3.5 لاکھ بچے ہمارے بھی ابھی بھی نہیں پڑھ سکیں گے. ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ بچے، ہمارا آبجیکٹو یہ اسکول پہ لائیں. میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے، اور انہوں نے ساری بریفنگز دی، میں نے جو آبجیکٹو تھا میں نے کہا کہ جی ایک اسکول بھی ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے بند نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب اسٹوڈنٹ یہی ہیں، لڑکے یہی ہیں. آپ نے آج ٹیسٹ لیا ہے، انہوں نے کسی نے 80 مارک لیے ہیں، کسی نے 30 نمبر لیے ہیں. کسی یونین کاؤنسل میں اگر 30 سے زیادہ کا کوئی لڑکا ہی نہیں ہے، یا 40 سے زیادہ کوئی لڑکا ہی نہیں ہے، تو آپ کہاں سے لاؤ گے؟ میں ادھر بتاؤں کہ جو دور دراز کی یونین کاؤنسلز ہیں، چاہے وہ تھر پارکر میں ہو، چاہے ہمارے ساحلی علاقوں میں ہو، چاہے ہمارا کاچو کا علاقہ ہے، ادھر کہاں سے دوسرا بچہ جائے گا پڑھانے؟ تو ہمیں کوئی اور طریقہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ اسکول کھولنے. واٹ از ورس، ایک ٹیچر بالکل نہ ہو، یا چلو ایک ٹیچر وہ ہو جس نے شاید وہ منیمم مارکس نہیں لیے، لیکن اس کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ پڑھائے. مطلب اگر ٹیچر ہی نہیں ہوگا تو پھر تو آپ نے چھوڑ دیا نا. اس پوری یونین کاؤنسل میں اگر آپ کے پاس 100 کی ویکنسی تھی اور آپ کے پاس صرف 30 لوگ ہیں پڑھانے کے لیے، دیٹ مینس 70% بچوں کو تو آپ نے اگنور کر دیا کہ بھائی یہ پڑھائیں گے ہی نہیں. لیکن چلیں اگر وہ 70 جو ٹیچر ہیں، ہم کسی طریقے سے کچھ کم مارکس والے بھی ہائر کر کے ان کی ہم کیپیسٹی بلٹ اپ کریں، تو وہ آسرا تو ہوگا. ادھر تو ہم آسرا ہی نہیں دے رہے. یہ میرا مقصد تھا، اور میں نے اس پہ کہا کہ کام کریں. اس ساری ایکسرسائز کے بعد میں نے کہا، میرے تو منسٹر صاحب بیٹھے، میں نے کہا چاہے ایک نمبر کسی نے لیا ہو مجھے بتاؤ، اس کو میں پڑھا کے 1 سے 50 پہ لے آ سکتا ہوں. ایک کو میں نے ٹرین کرنا ہے نا، اس ایک کو پڑھانے سے میں 30 بچوں کو ٹرین کر دوں گا.
रेजिस्टेंस भी बहुत थे एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि ये हो जाएगा फलान, मैंने कुछ भी नहीं होगा यार, नीयत साफ है, मैं किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं कह रहा हूँ कि इसको नौकरी दो या इसको नहीं दो। फिर हमने एक्सरसाइज की, उस एक्सरसाइज के बाद हमने 136 तहसील हैं, मैंने कहा कि यार आप नीचे लाते जाओ मार्क्स। 136 तहसील में से 118 तहसील ऐसी बनी, कुछ में तो ऑलरेडी पूरे थे लोग, इसलिए तहसील हमारी लिमिट थी ना। 118 तहसील ऐसी बनी जिसमें 40 नंबर पे अगर हम ले आए तो 136 में से 118 तहसील्स में हमारे टीचर पूरे हो जाएंगे। मेरी बड़ी खुशी का मकाम था। मैंने कहा अभी भी मैं खुश नहीं हूँ, बाकी 18 तहसील के हम छोड़ दें कि इनको नहीं पढ़ाएंगे यार, इनको बस अब आपका जो है किस्मत में ही नहीं है पढ़ना। जब हम हार्ड एरिया में 40 पे लोगों को कह रहे हैं पढ़ा सकते हो तुम, तो हार्ड एरिया में तो और बेहतर क्वालिफिकेशन वाला बंदा भेजना चाहिए ताकि उधर अच्छी पैदा हो। हम उन तो बाकी जगह पे हम क्यों नहीं कर सकते, हम उनका कैपेसिटी बढ़ाए। बाकी 18 तहसील में तकरीबन ये नंबर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5% ऊपर नीचे हो सकते हैं, तकरीबन 1500 टीचर रह गए जो हमको और रिक्रूट करने थे। मैंने फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा कि हर तहसील में ये जो 18 तहसील रह गई हैं, एक तो हम 40 पे करते हैं अक्रॉस द बोर्ड ताकि हम 118 तहसील्स को कंप्लीट कर सकें। बाकी 18 तहसील्स में हम इन 1500 बच्चों को जो जिन्होंने मेरिट पे 40 वाला तो पहले ही आ गया ना, जिसके 39 है उसको देखें उस तालके के अंदर, बिकॉज तालके से बाहर हम नहीं जा सकते, 38 है 37 है जो भी बनते हैं, जाके 25 में लेट से ख़त्म होता है कि 25 जब होगा तो आखिरी बंदा हो गया। ये अगर 25 लड़का है उस तहसील में, 50 बच्चा है उस तहसील में, इनको आप इमीडिएटली लाएं, ये समर में आप ट्रेनिंग दें, मुफ्त में ट्रेनिंग दें, हम पैसे वो करेंगे, मुफ्त में ट्रेनिंग दे के हम उनको एम्प्लॉय नहीं कर रहे, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। हम उस 25 लड़के को या इस टोटल 1500 पूरे सूबे में लाएंगे अपने ट्रेनिंग स्कूल्स में, और मेरा ख्याल है 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाए और 1 महीने बाद फिर IBA से कहा जाए इनका टेस्ट लो। हम चाहते हैं मेरिट प्रिवेल करे, कोई हम पे उंगली ना उठाए। 1 महीना इनको इंसेंटिव ये है कि अगर आपने पास किया, आपने पढ़ा, इधर ट्रेनिंग ली, पास किया, आपको नौकरी मिलेगी। 1 महीने बाद इनका फिर IBA से टेस्ट, और अगर कम से कम 40 नंबर ये लेते हैं तो आप इनको एम्प्लॉय कर दें इसमें। और उसके बाद फिर ये तो हो गए एक लेवल ना, फिर आप 40 से 55 यानी जो तकरीबन 9753 ये हो जाएंगे जो नंबर है, वो नंबर हो सकता है कुछ आगे पीछे, फिर इनकी ट्रेनिंग करें। हम चाहते हैं कि हर बंदा 55 के लेवल तक कम से कम आए, वो ट्रेनिंग से ही आएगा ना। मैं तो ये कहता हूँ, मैं इस वक्त अगर टेस्ट लूँ तो हो सकता है मैं 80 नंबर ले आऊँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं 80 नंबर ले आऊँगा, लेकिन अगर मुझे क्लास 1 में पढ़ाने भेज दिया जाए मैं नहीं पढ़ा सकूँगा। पढ़ाना एक अलग तरीका है जब तक उसकी आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाए। मतलब मैं, हो सकता है इस वक्त यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग कोई सब्जेक्ट शायद पढ़ा लूँ थोड़ी पढ़ाई के बाद दोबारा, लेकिन क्लास 1 में अगर मुझे कहेंगे मेरी बात ही नहीं बनेगी। तो ये नंबर शंबर अपनी जगह पे बहुत अच्छी बात होती है, मेरिट बहुत अच्छी बात होती है, इसमें उन्हीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबिलिटी ही है। और मैंने ये भी कहा है कि मैं जिस स्कूल में, मैं तो नहीं बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चे उस स्कूल में नहीं गए जिसमें मैं गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस स्कूल में वालिद या वालदा गई हो उसके 25 साल बाद उसी स्कूल में उनका बच्चा जाता है तो वही टीचर उसे पढ़ा रहा होता है क्लास 1 में प्राइवेट स्कूल्स में। ये नहीं होता कि वो 25 साल में 22 ग्रेड में आ जाता है। इधर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, मैंने कहा आप उसकी तनख्वाह बढ़ाते रहें, उसका ग्रेड भी बढ़ाते रहें। क्लास 1 का टीचर 20 ग्रेड का बच्चा भी, लड़का भी हो सकता है अगर उसने 30 साल की सर्विस की हो, उसको तनख्वाह आप दें, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज वो ग्रेड 1 को पढ़ाने की है। ये चीज़ें भी मैंने डिस्कस कई बार किया है कि आप ऐसा करिए, हमारा पता नहीं क्या हो गया, ग्रेड्स के पीछे जाते हैं, यार मुझे 5वां ग्रेड नहीं, 7वां दो, 7वां नहीं, 9 ग्रेड में कर दो, मुझे 14 में कर दो। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती, जो टीचर 9 ग्रेड का है वो अगर उसको मैं 14 में कर दूं तो वो काबिल बन जाता है क्या? बट
تو ہمیں چلنا پڑتا ہے. بٹ میں اس کی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ گریڈز بھلے بڑھاتے جائیں, تنخواہیں بڑھاتے جائیں, کام اس سے وہی لیں جو اس میں وہ سب سے اچھا ہو کرنے میں. تو خیر یہ ایک اور بات ہے. لیکن آج اچھا یہ پھر ہم کر نہیں سکتے تھے, ہم نے کیبنٹ سے یہ اپروو کرایا ہے, کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے. اور میں دوبارہ بریفلی بتا دیتا ہوں, اپروول یہ ہے ان آرڈر ٹو فل آل ویکنسیز ہم ہر تعلقے میں 40% کے جو بھی نمبر ہوں ان کو ہم نوکری کا امیڈیٹلی آفر دیں گے. ہاں, اور ہر یہ نہیں کہ جس کے 40 ہوں اس کو مل جائے گی, اس تحصیل پہ ڈپینڈ کرتے. میرٹ چل رہا ہے نا ہماری جو ہے اس تحصیل کے اندر. یہ نہیں کہ میں یہ کلیئر پھر سے کروں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر 40 نمبر والے کو نوکری ملے گی. اس تحصیل میں 40 تک آنے, اس لیے کہ ہماری تحصیل باؤنڈری بنائی ہوئی نا ہم نے, وہ نوکری مل جائے گی اس کو. 40 سے کم والے جو بنتے ہیں تقریباً 1500, ان کو ہم شارٹ لسٹ کر کے امیڈیٹلی ان کی ٹریننگ کریں گے. مہینے کی ٹریننگ ہوگی, مہینے بعد امتحان لیں گے. اگر وہ 40 سے زیادہ نمبر لیں گے تو ان کو امپلائی کریں گے, نہیں تو پھر ان کو خداحافظ. پھر ہو سکتا ہے کچھ رہ جائیں ویکنسیز, لیکن ان کو پھر ہم اس وقت دیکھیں گے. مجھے امید پوری ہے کہ اگر ایک مہینہ کوئی بچہ ہم ٹرین کرتے ہیں تو وہ نمبر لے آئے گا. 40 سے اوپر والوں کی سیکنڈ فیز میں ٹریننگ ہوگی تاکہ ہم ایک یونیفارم سٹینڈرڈ پورے صوبے میں لا سکیں. یہ یونیفارم سٹینڈرڈ صرف میرٹ سے نہیں آئے گا, یہ یونیفارم سٹینڈرڈ پرٹیکولر ٹریننگ سے آئے گا. تو یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہم کچھ سٹیپس لے رہے ہیں امیڈیٹلی. اور اس کے بعد میں نے جیسے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم جلد 11 لاکھ کی قریب نئے بچے اسکولوں میں لے آئیں گے ود دس انٹرونشن. اور یہی ٹارگٹ ہم دیکھیں گے اپنے کہ ہم نے اچیو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, کہ 11 لاکھ بچے ہم اسکولوں میں لے آئیں. دوسرا مطلب یہ جو ایجوکیشن کے بارے میں بات کر رہا تھا. تیسرا پانی کے